اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. لا إيمان له لمن لا أمانته ولا دين لمن لا عهد له. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی، تعریف و تمہید و تسبیح اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہزارہ رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، رافتیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت پر، صحابیات پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، اہل بیت اطہار پر، اولیاء اللہ کرام پر، اللہ کے نیک بندوں اور بندیوں پر جنہوں نے اپنا تن من دھن اسلام کے لیے وقف کیا. جس طرح کہ آپ حضرات نے اعلان کے ذریعے یہ سنا اور جانا کہ میرا خطبہ کا جو موضوع ہے، حضرت صاحب نے فضائل قرآن، اس کی ذمہ داری مجھے دی ہے. انشاءاللہ الرحمن اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
میں نے 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل پہلا رکوع کی ایک آیت میں تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ ہم نے قرآن مجید کو تمام اقوام کے لیے، قوموں کے لیے ہدایت، نجات کا ذریعہ بنا کر بھیجا۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں بشارت ہے ایمان والوں کے لیے، مومنین کے لیے، یعملون الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، اللہ رب العالمین کے ہاں ان کے لیے بڑا اجر ہے، کبیرہ، بہت بڑا اجر ہے۔ قرآن مجید قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن سے جڑ جاتا ہے، یہ قرآن اللہ سے اس کو جوڑ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کرے اور قرآن مجید کو پڑھے، سمجھے، اس پر عمل کرے۔ فرمایا یہ قرآن تمہارا ربط، تمہارا تعلق اللہ سے جوڑ دے گا۔ کائنات کے امام نے فرمایا احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کے ذریعے بہت سے لوگوں کو، قوموں کو منزلت والا بنائیں گے، عروج والا بنائیں گے، اور بہت سے لوگ اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلت میں، پستی میں اور تاریکی میں ڈوب جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو وحی نازل کی، وہ معاشرہ، عرب کا معاشرہ جو اس قدر بگڑ چکا تھا، آپ نے خطبات سے، علماء سے سنا، آپ نے کس سے اس کو صحیح کیا؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حبیب نے ان میں 4 کام کیے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میرے پیغمبر نے آ کر وہاں کیا کام کیا؟ یتلو علیہم آیات، قرآن کی آیات پڑھ کر سنائیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ دلوں سے زنگ اترتا چلا گیا، دلوں کی سختی دور ہو گئی۔ ایک وقت ایسا آیا وہ بہم و شیر و شکر ہو گئے، ایک دوسرے کی عزت کے محافظ بن گئے۔ وہ کیا تھا؟ وہ قرآن مجید۔ اللہ اکبر! جس جگہ قرآن پڑھا جاتا ہے وہ جگہ کون سی منزلت والی بن جاتی؟ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں اقم الصلاة لدلوک الشمس، اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر
وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. صبح کا وقت ہے، نماز ہو رہی ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، کوئی کراچی میں، کوئی پشاور میں، کوئی لاہور میں، کوئی فیصل آباد، گابے، ترونجا، ڈھیسیا میں. کیا پڑھیں؟ قرآن. اللہ فرماتے ہیں وہ جو قرآن کی خوشبو مساجد سے اٹھتی ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس خوشبو جو آسمان کی طرف جاتی ہے، زمین سے اٹھتی ہے، وہ علامت، وہ چاشنی جو زمین سے اٹھتی آسمان کی طرف جاتی ہے، اس کو سننے کے لیے، اس کو پانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں آسمان کے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں. ان قرآن الفجر کان مشہودا. آپ بتلائیے جہاں فرشتے آ جائیں وہاں نحوست باقی رہتی؟ وہاں کوئی بیماری رہتی؟ خواتین گھروں میں نماز پڑھتی، نماز کے بعد قرآن پڑھیں، بچوں کو اس کی تلقین کریں کہ قرآن مجید کو کھولیں، بابرکت ماحول بن جائے. جس گھر میں صحیح حدیث کی روشنی میں بیان کرتا ہوں، جس گھر میں، جس جگہ میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں سے نحوست، شیطان، بیماریاں سب بھاگ جاتی ہیں. وہاں آتا ہے پھر اللہ کی رحمت آتی ہے، وہاں آتا ہے تو اطمینان آتا ہے، وہاں آتا ہے تو تسکین آتی ہے. اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین، حافظ صاحب ذرا توجہ کرو، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. 9واں سپارہ سورہ انفال، اس کی آیت نمبر 2. انما المؤمنون، مومنوں کی نشانی کیا؟ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کیا ہو جاتے؟ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیات، ان کے دلوں میں تسکین آ جاتی. کب؟ جب اللہ کی آیات بینات پڑھی جاتی ہیں. اے اللہ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا نتیجہ یہ نکلتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کا اپنے اللہ پر توکل کامل ہو جاتا ہے. کائنات کے امام نے فرمایا اذا احب احدکم ان يحدث ربه فليقرأ القرآن الکریم، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سے گفتگو کرے وہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دے. ایک حدیث میں فرمایا اقرأوا القرآن فإن اللہ لا يعذب قلبا وعی القرآن، قرآن پڑھنے والا انسان، اس پر عمل کرنے والا، اس کی تعلیم دینے والا، اس کو سیکھنے والا، سکھانے والا، عذاب قبر سے، جہنم سے محفوظ رہتا ہے. آج عہد کیجئے ہم خود بھی قرآن پر عمل کریں گے، اپنی اولاد کو بھی کرائیں گے، اور اپنی اولاد کو بھی اس نور سے وابستہ کرائیں گے. کیا قرآن مجید، اللہ اکبر، ان قرآن الفجر کان مشہودا، جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں فرشتے آ جاتے ہیں، اللہ کی رحمت آ جاتی. کہ کل قیامت کا دن ہے، قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد. ایک روزہ، رمضان کا روزہ، یا آپ نے رمضان کے علاوہ رکھا، اور ایک قرآن مجید کل قیامت کو، جس دن کوئی انسان کسی کے کام نہ آئے گا، یہ قرآن آ جائے گا. اس دن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں
یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس دن کچھ ہے کام نہیں آئے گی، لیکن یہ قرآن آئے گا، اللہ میں تیرا قرآن ہوں، یہ شخص رات کو مجھے پڑھا کرتا تھا، سیکھتا تھا، اے اللہ یہ مجھے پڑھاتا تھا. قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم اس قرآن کی اس سفارش کو بندے کے حق میں قبول فرما لیں گے. اللہ اکبر. دنیا بنانے سے 1000 سال کا مشکات المصابیح میں ایک احادیث امام لے کر آئے، فرمایا جب دنیا اللہ نے نہیں بنائی 1000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی. سے اللہ یہ کس طرح کا کلام ہے؟ فرمایا یہ قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے. فرمایا کس پر نازل ہوگی؟ کہا یہ قلب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل. فرمایا اس کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کی حافظ ہوگی. ابھی دنیا نہیں بنی، دنیا مارد وجود میں نہیں آئی. فرمایا اللہ وہ خوش نصیب کون ہیں؟ اللہ نے پردے کو ہٹایا، فرمایا دیکھو یہ ان کے نام شجرہ نسب میں نے درج کیے. ابھی ہم موجود بھی نہ تھے، ہمارا وجود بھی نہ تھا. فرشتوں نے اس وقت قرآن مجید پڑھنے والوں کے لیے، حدیث پڑھنے والوں کے لیے دعائیں کی. جائیے آج پوری دنیا کو آپ گھومیں، دیکھیں، انجیل آسمان سے نازل اللہ رب العالمین نے، تورات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب زبور. پوری دنیا میں آپ کو نہ زبور کا حافظ ملے گا، نہ انجیل کا ملے گا، نہ تورات کا ملے گا. اگر آپ کو حافظ قرآن ملیں گے تو قرآن کے حافظ ملیں گے، جگہ جگہ ملیں گے. یہ معجزہ، زندہ معجزہ. آپ ایک کتاب پڑھتے ہیں، دوبارہ پڑھتے ہیں، سپارہ پڑھتے ہیں، آپ چوتھی بار پڑھیں آپ کا دل نہیں کرے گا پڑھنے کو. فرمایا میری امت جب بھی قرآن کو پڑھے گی الگ ہی چاشنی ہوگی، الگ ہی مزہ ہوگا. اور جب بھی اس کے اوپر تدبر اور غور و خوض اور فکر کیا جائے گا، عجیب آپ دیکھیں گے بات، نیا نقطہ سامنے آئے گا. اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے والا بنا دے. اور اگر اس مجمع میں بیٹھے لوگ جن کی عمر زائد ہو چکی ہیں قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، واللہ العظیم حدیث کی روشنی میں یہ بات کرتا ہوں، وہ آج سے یہ عہد کر لے، اللہ جو عمر گزر گئی، اللہ آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں ہم تیرے اس کلام کو سیکھنے کے لیے ٹائم بھی نکالیں گے، وقت بھی نکالیں گے، اور اس کو دل و جان سے سیکھیں گے. واللہ العظیم اگر اس دوران اس کو موت آ جائے وہ شہادت کی موت ہے. یہ بھی میں نے نہیں کہا، مشکات المصابیح میں یہ بھی احادیث موجود ہے. کوئی پڑھے تو صحیح اس کو، قرآن کو، کوئی اس کی طرف آئے تو صحیح. فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. صحابی رسول ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے نبی علیہ السلام کا گزر ہوا، ان کے گھر سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز آ رہی. اللہ کے نبی علیہ السلام احمد مجتبیٰ صاحب قرآن، شافی محشر، ساقی کوثر پیغمبر اپنے کانوں کو وہاں لگائے قرآن سن رہے ہیں. صبح مسجد میں ملاقات ہوئی کہ ابو موسیٰ رات کو تمہارا قرآن پڑھنا مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے اس کو تمہارے دروازے پر کھڑے ہو کر سنتا رہا. وہ صحابی عرض کرتے اللہ کے پیغمبر اگر مجھے یہ بات معلوم ہوتی کہ آپ میرے دروازے کے باہر ہیں،
واللہ العظیم میں تلاوت کو طویل کر دیتا کہ آپ کا وجود برکت والا، اس کی وجہ سے میرے گھر پر رحمتیں نازل ہوں۔ ایک اور صحابی ہیں، ان کا نام ہے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، قرآن پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں واللہ العجب، عجیب مناظر کو دیکھتے ہیں۔ ساتھ ان کا ایک بیٹا لخت جگر وہ سو رہا ہے، ساتھ ایک ان کی سواری گھوڑا وہ باندھا ہوا ہے۔ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو گھوڑا بھدکنا شروع کر دیتا ہے۔ ان کے دل میں یہ ڈر پیدا ہوا کہیں ایسا نہ ہو یہ میرے لال کو، میرے جگر کو، میرے چاند کو اپنے پاؤں تلے رون نہ دے۔ کہا میں نے توقف کیا، خاموش ہو گیا تو وہ گھوڑا بھی خاموش ہو گیا۔ میں نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا، پھر اس نے بھدکنا شروع کیا۔ میں نے پھر دوبارہ پڑھنا شروع کیا، وہ بھدکنا شروع کرتا۔ کئی عجیب معاملہ میں نے دیکھا۔ صبح مسجد نبی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے پیغمبر میرے ساتھ رات یہ معاملہ ہوا۔ فرمایا ہے میرے صحابی تمہیں کیا معلوم، تلک الملائکۃ تتلی صوت، وہ آسمان کے فرشتے جو تمہارا قرآن سننے زمین پر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہاں فرشتے آتے ہیں، احادیث میں موجود، قرآن خود اس بات کی گواہی دیتا۔ آج سن لیجئے، اگر کسی کو قرآن مجید مکمل یاد نہیں تو پڑھنے کی کوشش کرے اور سورہ اخلاص پڑھا کریں۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے دیکھا، وہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے، انی احبہ۔ فرما تیری سورہ اخلاص سے محبت، عقیدت، پیار، لگن، ادخلہ اللہ الجنہ، تجھے جنت پہ پہنچا کر دم لے گی۔ فرمایا کیوں؟ کہ اللہ اس میں آپ کی شان ہے، منزلت ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ ایک ہے، مجھے یہ بات بہت پسند ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ انی احبہ، مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ فرمایا سن لو، یہ محبت سورہ اخلاص کی تمہیں کل قیامت کے دن تنہا نہیں چھوڑے گی، تمہیں جنت میں لے کر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ مجھے یہاں پر ایک بات کہنے دیجیے حافظ صاحب، عبدالعلیم صاحب، ایک بات غور سے سن لیں۔ وہ تو ایک سورت تھی، اور جس کو قرآن کی 114 سورتوں سے پیار ہو، محبت ہو، عقیدت ہو، اس کا فہم حاصل کر رہا ہو، اس کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید حاملین قرآن میں شامل فرمائے۔ آج سے یہ عہد کریں، قرآن کو پڑھے بھی، سیکھیں بھی اور سمجھیں بھی۔ اگر آپ کی عمر گزر چکی ہے تو سمجھ تو سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو سمجھنے والا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا ایک شخص قاری ہے، ماہر ہے، اور ایک انسان ماہر نہیں ہے، وہ پڑھنا چاہتا ہے، عمر زیادہ ہو چکی ہے، وہ الفاظ اس کی زبان پر نہیں آتے، اٹک جاتا ہے بزرگی کی وجہ سے، یا کوئی اور اس کے پاس عذر ہے۔ فرمایا ناطق وحی پیغمبر سے سن لیں، یہ زیادہ اجر پاتا ہے قاری سے، عالم سے۔ کیوں یہ اس کی طرف آ رہا ہے؟ یہ کس نے کہا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ یہ اس زبان نے کہا جس کی قسم کس نے اٹھائی؟ اللہ نے۔ فرمایا میرے پیغمبر اپنی زبان کو اس طرح حرکت میں نہیں لاتے، جب ہم ان کے قلب اثر پر آسمان سے وحی نازل فرماتے پھر ان کی زبان کھلتی۔ وہ کون سی زبان؟ جب بھی بولا اس زبان نے تو وہ قرآن بنا، جب بھی بولا اس زبان نے تو وہ فرمان حدیث بنا، جب بھی بولا اس زبان نے
تو کوئی جنتی بن گیا، کوئی جہنمی بن گیا۔ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ۔ اے پیغمبر، جب بھی آپ بولتے ہیں تو آپ کی زبان سے قرآن مجید نکلتا ہے۔ الغرض، کئی ایسے دل ہوتے ہیں جن پر زنگ لگ جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان هذه القلوب یصدع کما یصدع الحدید الماء، جس طرح لوہے کو پانی میں رکھیں تو زنگ لگ جاتا ہے، پانی لگ جائے تو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے پیغمبر، اس کے زنگ اتارنے کا ہمیں معلوم ہے طریقہ کیا ہے، لیکن اگر دلوں کو زنگ آلودہ ہو جائیں اس کے لیے پھر کیا کریں؟ فرمایا اس کے دو نسخہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کثرت الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو، وتلاوت القرآن المجید، اور قرآن مجید کی تلاوت کرو، تمہارے دلوں پر جو زنگ ہے، جو مٹی ہے، جو گرد ہے، جو آلود ہے، وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا، وہ ایک حرف نہیں، الف حرف، لام حرف، میم حرف، الف لام میم اگر کسی نے پڑھ لیا تو 30 نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں نہیں، 30 نیکیاں۔ اور جو دن میں 4 آیات پڑھے سیکھے اس کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى۔ اے پیغمبر، طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے آپ کو قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ تو ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو ڈرنے والے ہیں، جو ماننے والے ہیں۔ مصور کھینچ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر گردن جھکائی ہو۔ الغرض، ایک شخص صبح سے لے کر شام تک اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں کرتا ہے، اللہ مجھے کوٹھی عطا فرما، مجھے بنگلہ عطا فرما، اے اللہ مجھے شفا دے دے، اے اللہ میرے معاملات حل کر دے۔ فرمایا وہ شے جو یہ مانگ رہا ہے اس میں یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ اس کو دے، سب دے دے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ نہ دے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اگر وہ اس میں سے کچھ دے دے تب بھی اس پر کسی کا اختیار چلتا نہیں۔ فرمایا یہ مانگ رہا ہے اللہ میری دکان چلے، اللہ میرے کو صحت دے، اللہ میرے کاروبار میں برکت۔ فرمایا ایک شخص ایسا ہے جو مسجد کے کنارے کونے میں بیٹھا ہے یا اپنے گھر میں یا دکان میں بیٹھا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، زبان سے کوئی سوال نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ من شغلہ القرآن عن مسالتی آتیتہ افضل ما اوتی السائلین۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید پڑھنے والے تیرے نصیب کے کیا کہنے، اے قرآن سیکھنے والے تیرے نصیب کے کیا کہنے۔ اللہ فرماتے ہیں تو ہاتھ نہ بھی اٹھائے، تو مجھ سے نہ بھی مانگے، تیرا تعلق مجھ سے ہے، ربط ہے۔ اوتی السائلین خیر ما اوتی السائلین، میں تجھے وہ عطا فرماؤں گا جو مانگنے والے کو بھی عطا نہیں کرتا۔
پیغمبر کائنات نے اپنی زبان نبوت سے فرمایا، اور لوگوں سن لو، اس دنیا میں انجینئر بھی آئیں گے، بادشاہ بھی آئیں گے، وزیر بھی آئیں گے، ڈاکٹر بھی آئیں گے، حکیم بھی آئیں گے، طبیب بھی آئیں گے، لیکن سنو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہوگا جو قرآن کے لیے چلے، اس کو سیکھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اور یہاں اس کا علم حاصل کرنے کے لیے چلے۔ فرمایا زبان نبوت سے سن لو، وہ انسان سب سے بہترین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا۔ یہاں ایک عجیب نقطہ، فرمایا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا۔ جہاں قرآن پڑھا جائے، ایک مقام تو وہ تھا نا کہ فجر کے وقت فرشتے آ جاتے ہیں، یہاں صیغہ جمع کا ہے، کُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، وہ تھا مشہودا، یہاں شہودا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم خود آ جاتے ہیں اس قرآن کو سننے۔ یہاں سے مراد محدثین نے بہت سی رائے لی کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کی رحمت ہے، برکات ہے۔ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ۔ اللہ اکبر۔ کل قیامت کا دن ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا، لیکن ایک شخص جس نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دی، آراستہ کیا، احادیث نبی سکھلائی، وہ اولاد اس سے جہنم سے آر محسوس ہوگی، جہنم میں اس کے اور اس کے درمیان ایک آر ہو جائے گی۔ فرمایا تم اس کو جانتے ہو کون ہے؟ ہاں جی جانتے ہی، ہمارا رشتہ دار ہے۔ فرمایا اگر یہ تمہاری سفارش کر دے، میں اللہ تمہیں جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دوں۔ یہ صحیح حدیث سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے سامنے رشتہ دار لائے جائیں گے۔ کون ہیں؟ یہ میرے ماموں ہیں، یہ چچا ہیں، یہ فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ فرمایا سن لو، تم پہ جہنم واجب تھی، اگر یہ تمہاری سفارش کر دے میں تمہیں جنت عطا فرما دوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اور پھر آگے پڑھانے والا، پھر سننے والا، سنانے والا بنائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ دنیا والے سب جمع ہو جائیں، جنات کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیں، اس قرآن کی ایک مثل لے آئیں۔ فرمایا قیامت تو آ سکتی ہے، اس کی مثل نہیں آ سکتی۔ وہ جنات نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے قرآن سنا اور نتیجہ کیا نکلا؟ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ یہ کن جنات ہیں جو مشرک تھے، مسلمان نہیں تھے، جب قرآن سنا نتیجہ یہ نکلا اپنی قوم کی طرف جاتے ہیں تو مبلغ بن کر جاتے ہیں۔ افسوس، ہمیں عرصہ ہو گیا قرآن سنتے سناتے، ہمارے اندر وہ اوصاف نہیں آ سکے جو قرآن مجید نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ فرمایا انہوں نے سنا
اپنی قوم کی طرف جب لوٹے تو داعی بن کے، خطیب بن کے، مبلغ بن کے کہتے ہیں یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ اور قوم کے لوگوں سن لو اور مشرکوں سنو، ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا قرآن سنا، ایسی آیات بینات سنی، انزل من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نازل ہوئی، یہدی الی الحق، وہ حق کی طرف بلاتے ہیں۔ فرمایا نتیجہ یہ نکلا ہے آج کے بعد یہ گردن جب بھی جھکے گی تو اس اللہ رحمان کے سامنے جھکے گی، یہ نہیں جھکے گی۔ یہ ہاتھ جب بھی اٹھیں گے اس علی کل شیء قدیر کے سامنے اٹھیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا۔ آج میں نے اور آپ نے کیا لیا؟ اللہ ہم سب کو فہم قرآن حاصل کرنے والا بنا دے، اللہ ہم سب کو قرآن پر منوعان عمل کرنے والا بنائے، اور یہ قرآن دلوں سے زنگ بھی اتارتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمہ۔ اے لوگوں سن لو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک واعظ و نصیحت آئی۔ وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی شکل میں موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، دلوں کی جو بیماریاں ہیں ان کا علاج اللہ فرماتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس، کسی لیبارٹری میں نہیں آتی۔ سن لیں وہ بیماریاں کون سی ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہارٹ کی بیماری ہے، تو یہ جسمانی بیماری ہے۔ دلوں کی بیماریوں میں ہے بغض، حسد، کینہ، دشمنی، عداوت۔ یہ کب جائیں گی؟ جب قرآن کو پڑھ لیں گے۔ قد جاءتکم موعظہ، منافقت، دو رخی، یہ چغل خوری، یہ تمام دلوں کی بیماریاں ہیں۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اگر تم قرآن کو پڑھو گے اس کی برکت سے یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ وہدی ورحمہ، پھر صرف بیماریاں نہیں دور ہوں گی، پھر اللہ تمہیں ہدایت یافتہ بنا دیں گے۔ اے اللہ پھر کیا ہوگا؟ ورحمہ، تمہارے اوپر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ وہدی ورحمہ۔ اور قرآن مجید کا دوسرا مقام وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اندر شفا بھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اور اس کے اندر رحمت بھی ہے للمؤمنین وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ تلاوت کی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ فرمایا سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والوں کے لیے کل قیامت کو سفارش کرے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، آج رات مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے 30 آیا، جس کی 30 آیات، جو اس کو پڑھ لے وہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گی، اگرچہ اس کا عقیدہ درست ہو، اگرچہ اس کا عقیدہ توحید پر ہو۔ فرمایا وہی سورۃ الملک، سورہ ملک ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے گھروں میں پڑھی جاتی۔ آج ہر دوسرا شخص کہتا ہے ہم پریشان ہیں، میرے ساتھ کوئی نہ کوئی روحانی معاملہ، پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں۔ فرمایا جس گھر میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سورہ بقرہ کی 2 آیات پڑھ دی جائیں، وہاں کیا مجال ہے شیطان کی کہ وہاں رک جائے؟
کہاں وہاں سے وہ چیخیں مارتا ہوا بھاگتا ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اگر کوئی پکا سچا اللہ پر کامل ایمان رکھنے والا شخص صرف اور صرف بسم اللہ پڑھ دے، اس کی برکت سے وہاں سے شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ یہاں کتنے افراد موجود ہیں جن کو بسم اللہ آتی؟ الحمدللہ سب مسلمانوں کو قرآن مجید کا کوئی نہ کوئی حصہ یاد ہے۔ صرف بسم اللہ پڑھ دے، اللہ کا نام لے دے، وہاں سے شیطان اور شیطانی چیزیں بھاگ جاتی ہیں اور کہتے ہیں ہم یہاں رک نہیں سکتے۔ کیوں؟ فرمایا صاحب مکان صاحب دکان نے اللہ کا نام لے لیا ہے، اب یہاں پہ فرشتے نازل ہو گئے، جہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں وہاں سے شیطانی چیزیں بھاگ نکلتی ہیں۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ چیخیں مارتے ہوئے بھاگ۔ ٹائم ہو گیا ہے کہ ٹائم باقی 3 منٹ ہے۔ اللہ اکبر، وہاں سے شیطانی چیزیں بھاگ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حافظ عبدالعلیم صاحب ذرا توجہ فرمائیے گا میری طرف۔ فرمایا جب شام کا وقت ہو جائے تو تم اپنے جانوروں پر، اپنی اولاد پر فذکر اسم اللہ، اللہ کا نام لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں پر بھی، تاکہ شیاطین ان میں گھس نہ جائے، ان کو تنگ نہ کرے، اور اپنے گھروں کے جتنے دروازے ہیں سب کو اللہ کا نام لے کر بند کر دو۔ اللہ کا نام بھی کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ اکبر۔ جس بندے نے قرآن کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا، چھوڑ دیا، قرآن مجید سورہ طٰہٰ، کل کو وہ آئے گا اللہ کی بارگاہ میں اندھا ہوا، اس کو کوئی شے دکھائی نہیں دے گی۔ اللہ فرمائے، اور لوگ کہیں گے ہم تو پہلے مصیبت میں، اس کو کیا ہو گیا، اس کو دکھائی نہیں دے رہا۔ فرمایا سن لو، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي۔ لے جی، اس آیت میں بڑی برکات، سنیں، بڑے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ چند منٹ میں۔ حضرت صاحب فرما رہے 3 منٹ باقی، 2 منٹ میں انشاءاللہ۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ کہا اگر کسی کی معیشت، کاروبار تنگ ہے نا، وہ قرآن پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، شکوہ نہ کرے۔ فرمایا جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ بظاہر تو نظر آتا ہے بڑا کاروباری ہے، لیکن اس سے جا کے پوچھو اس کی معیشت کا کیا حال۔ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کل قیامت کو اندھا کر کے اٹھاتے ہیں۔ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ دنیا میں جب قرآن کے لیے بلایا جاتا تھا، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، کہتا تھا ابھی وقت نہیں ہے، بعد میں پڑھیں گے۔ تو نے اس قرآن کو بلایا تھا، ہم نے آج تجھے ہی بلا دیا، اور جا تیرا کوئی حامی و ناصر نہیں، جا پکارتا رہے، تیری کوئی مدد کو نہیں آئے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔